बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते भाईजान। इस टाइम हम रावलपिंडी स्टेडियम से तकरीबन आप ऐसे कह लें किस्म का लाइव ही है। रावलपिंडी स्टेडियम से बिल्कुल हमारे सामने रावलपिंडी स्टेडियम है, जिधर पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सामने धूप है और आपको व्यू वो वाला नजर नहीं आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल वही बताऊंगा जो मैंने खुद देखा और वही आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। मेरे साथ इस टाइम उस्मान भाई मौजूद हैं। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है रावलपिंडी स्टेडियम में आके मैच को देखने का, या हमने इधर क्या इंतजाम देखे हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोहसिन नकवी की एक स्टेटमेंट आई है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि मोहसिन नकवी ने बोला है कि टीम इंडिया आएगी, अगर ये काम हो गया, क्या काम हो जाएगा, तो मोहसिन नकवी उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स का जो मैंने हाल देखा है वो मैं तो आपको पहले ही कहता था कि रावलपिंडी स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियां हैं। अब ये बात मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने भी बोल दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ उस्मान भाई मौजूद हैं। उस्मान भाई, हम आए थे घर से कि चलते हैं जी रावलपिंडी स्टेडियम में मैचेस देखते हैं। बेसिकली हमने कुछ और सोचा हुआ था, जो अब अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि सर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, अब बिल्कुल ना हम स्टेडियम के बिल्कुल सामने हैं। स्टेडियम इधर से फ्लड लाइट स्टेडियम हमें सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारी गाड़ी खड़ी होती है, हमें 6 बजे कॉल आती है नीचे से रिसेप्शन से कि जी अपनी गाड़ी उठा के आप कहीं और ले जाएं, को जी ये रोड बंद की जा रही है और ये रोड तब तक बंद रहेगी जब तक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करती है या बांग्लादेश की टीम प्रैक्टिस करती है। अवाम जलील है, होटल वाले जलील हैं, आम बंदा जलील है, जिसकी कोई दुकान है वो जलील है, होटल जो खाना पीने वाला काम है वो जलील है, हर बंदा जलील है क्योंकि उनकी कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उनको उठवाया जा रहा है, गाड़ियां उठा। अब मैं पता नहीं कहीं किसी गली में गाड़ी खड़ी करके आ रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है राजा जी। हम मैच देखने आए थे अपने आप को मेंटली सुकून देने के लिए, लेकिन वो मेंटली मजीद डिप्रेशन में चले गए हैं। हम मैच देखने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। आप देखो किसी के घर के आगे उमर अफजाल अपनी गाड़ी लगा के आया है, पिछले दिन गाड़ी लिफ्टर ने उठा ली है। मतलब ये एक्सपीरियंस है तो आप कैसे मैच देखोगे। हम चाहते हैं कि भाई आप अपने मुल्क में अच्छा बोलो, अपने मुल्क को प्रमोट करो। परफॉर्मेंस तो इनकी इस काबिल नहीं है। यकीन मानो जो इधर आम पब्लिक में एक डिसअपॉइंटमेंट है परफॉर्मेंस को लेके कि भाई इनकी घर पे ये परफॉर्मेंस है, हम इन्हें फ्री में भी नहीं देखने आएंगे। आप यकीन मानो पिंडी में क्राउड नहीं आएगा। आप ऑनलाइन टिकटों की कंडीशन देख लो, जहां क्राउड ने नहीं आना, क्राउड इनसे बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो चुका है। वो परफॉर्मेंस आप बांग्लादेश के अलावा भी देख लो, इनमें कितना दम है। बाबर आजम की प्रैक्टिस आपने देखी है ना, तो सोच लो वो प्रैक्टिस में ये हाल है तो फिर उसका मैच में क्या हाल होगा। बाकी आप यहाँ के अरेंजमेंट्स आप देखो, मतलब कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, स्टेडियम की कंडीशन है आप देखो। हमने तो 12 बोला है कि जो हमारे स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है। आप पिंडी स्टेडियम देखो, आप लाहौर देखो, आप कराची देखो, आप मुल्तान देखो। पिंडी तो हम काफ़ी बार आए, बट ये बात हमने बहुत, उमर अफजाल साहब हम कितने अरसे से कर रहे हैं कि भाई जो हमारे स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। बट अब आप देखो, अब तो मोहसिन नकवी ने भी आपकी बात को सेकंड कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। अब अगर पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, आपने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, आपके तो इंडिया पाकिस्तान आके खेले, तो आपका चेयरमैन करे हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल क्राइटेरिया मीट नहीं करते। और आप करंट स्टेटस देखो, रावलपिंडी की रेनोवेशन होनी है, आल तो रेनोवेशन की जगह नहीं है। नीचे फूड स्ट्रीट है, साइडों पे लोगों के घर हैं, रोड है, क्या रेनोवेशन कर दोगे आप। आप कजाफी देखो, वो इस वक्त खेत बना हुआ है। आप कराची देखो, खेत बना हुआ है, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, और टाइम कितना शॉर्ट हो रहा है। उमर अफजाल साहब, चैंपियन ट्रॉफी करवानी है, वी वांट इंडिया टू कम इन पाकिस्तान, और ये सारा कुछ 10 टीमें होंगी, 8 टीमें होंगी, उनको आपने स्टे करना है। और हालत ऐसी है कि रावलपिंडी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के मैच में, इंग्लैंड का मैच है, न्यूजीलैंड के इवन के मैचेस हैं, तो देखें जो वो मॉडल दिखाया गया था वो तो देख के लग रहा था कि यार पाकिस्तान में इतने अच्छे स्टेडियम बन रहे हैं, मतलब देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब टाइम देख लें आप, उस टाइम में या इस पर्टिकुलर टाइम में तब तक ये चीज़ें मैच हो पाएंगी, बन पाएंगे। इवन के मोहसिन नकवी साहब ने भी ये चीज़ बोली है कि यार पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम नहीं हैं। और ये बात हम कब से कहते आ रहे हैं कि देखिए हम एक क्रिकेट में हमारा नाम है यार, कहीं ना कहीं हम क्रिकेट में एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड कप है हमारे पास फिर भी हमारे प्लेयर जैसे भी हैं रैंकिंग में आ तो जाते हैं ना, लेकिन अभी भी इस टाइम में भी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम नहीं हैं। और हम ये चीज़ कह रहे हैं कि यार इंडिया तब भी आएगा
جب ہمارے اسٹیڈیم بنے گے, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ بات ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کیا ہے کہ سر ٹیم انڈیا تب بھی آئے گی جب پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم بن پائیں گے. اس کا مطلب ہے چیزیں اف اینڈ بٹس میں جا چکی ہیں, ان کو بھی یہ اپنے اوپر ایک ٹرسٹ نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں بن پائیں گے یا پتہ نہیں بن پائیں گے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھو آپ انڈین ٹیم کو ایک ہی صورت میں لا سکتے ہو, پاکستان اسٹیڈیم بہترین بن جائیں, پارکنگ ہو, جو فینز آئیں, اور مطلب جو بھی عام فین ہے یا کسی باہر کی کنٹری کا فین ہے. دیکھیں جب انٹرنیشنل میچز ہوں گے چیمپئنز ٹرافی کے, تو باہر والے لوگ بھی تو آئیں گے نا. اب پارکنگ ہی نہیں ہے راول پنڈی اسٹیڈیم میں, سوری ٹو سے پارکنگ نہیں ہے. یہ کتنی ایک بری بات ہے کہ آپ کی پارکنگ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا. تو یہ والا تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ یار آپ ابھی کل بھی پاکستان بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کراؤڈ آئے. مجھے کوئی میں شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کراؤڈ آئے, کیونکہ کراؤڈ کیوں آئے گا, کیا کرنے آئے گا. بابر اعظم ادھر سارے نیٹس میں ایک میں نے دیکھا ہے آف اسپنر سے بھی بولڈ ہوا ہے, آف اسپنر نے بھی بولڈ کیا بابر اعظم کو. خرم شہزاد نے بولڈ کیا, اور بولڈ نہیں کیا, پہلے سلپ پہ آؤٹ کیا, پھر بال اندر ماری ہے پیڈوں پہ, اور پھر اس کی اگلی بال پہ بولڈ کیا. آپ کے مطلب آپ کی ٹیم بھی تیار نہیں ہے, اس کے بعد پھر آپ نے مطلب چیزیں, مجھے نہیں لگتا کہ چینج کچھ آیا. ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں, ابھی بھی وہی سرکمسٹانسز چل رہے ہیں کہ یار اسٹیڈیم میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اب آپ نے ایون کہ اب تو وہ جو ہمارے تو وہ بھی پاس ہو گیا, بجٹ بھی ہمارا پاس ہو گیا چیمپئنز ٹرافی کا. تو اب آپ پہ ہے, اب آپ پہ ہے کہ آپ اسٹیڈیم کو بناتے ہو یا نہیں بناتے. بات کہ اپنا میں ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں عثمان بھائی کے ساتھ, ہم گھومے ہیں پھرے ہیں, ہم نے کچھ انجوائے کیا ہے, وہ جو ہم جس جگہ پہ جا سکتے تھے یہ کیا, لیکن ہم جس کام کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے وہ کام عثمان بھائی نہیں. عثمان بھائی نے پی سی بی کی اگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, اس کا بھی جو ہے وہ انہوں نے بولا ہے کہ جو ہے وہ تو ادھر تو میڈیا باکس ہی نہیں ہے. مطلب اسٹیڈیم میں کیا بتا رہا ہوں, اسٹیڈیم میں ہو گیا رہا سر. اب جو کراؤڈ کے لیے جگہ ہے نا, ایک سائڈ پہ تو لگا دیا گیا وہ ٹینٹ اور تمبو لگا دیے گئے, ادھر پیچھے کام ہو رہا ہے, اور آگے جو ہے وہ آپ کے جو ٹیم میچز کھیلے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی ایشو بن سکتا ہے کہ یار ٹیم ادھر ٹھک ٹھک ہو رہی ہے, آگے میچ ہو رہا ہے, تو وہ والا تھوڑا سا مجھے برا لگتا ہے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں, میری بات نہ سنا کریں, لیکن محسن نقوی کل پریس کانفرنس میں آپ نے دو باتیں سنی ہیں. ایک تو انڈیا تب بھی آئے گا جب اسٹیڈیم بنیں گے, اور دوسری بات محسن نقوی صاحب نے یہ کیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے اسٹیڈیم نہیں. اور یہ جو چمچے بنتے ہیں نا بیٹھ کے کہ تم پاکستان میں یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو, تو بھائی ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہمیشہ سچ بولو. جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, ہمیشہ لوگوں کو وہ بتاؤ. اب آنکھوں دیکھا جھوٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, آپ نے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہے نا, ہمیشہ وہ چیز بتاؤ. ہم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں, ہمیں پاکستان سے سب سے زیادہ پیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ اتنی اوپر چلی جائے کہ ہم کہنے کو ہو کہ یار ہمارے پاس بہتر اسٹیڈیم ہے, ہمارے پاس آپ آؤ کرکٹ کھیلو, ہم آپ کو نیشن, ہم بڑی لوننگ نیشن ہے ہم. لیکن اب جو ریالٹی ہے اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں نہ سکتا. اب جو ریالٹی ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اب کراچی کا اسٹیڈیم ہے, وہ آپ کو اس ٹائم جا کے پتہ چلا ہے کہ یار تو وہ تو اسٹیڈیم ہی نہیں صحیح, وہ تو سارا سین روک دیتا ہے. اب وہ گرا کے آپ نے نیا بنانا ہے. دوسرا ٹیسٹ میچ بھی آپ نے راول پنڈی میں کنورٹ کیا ہے, اس کے بعد اب قذافی کی بات کرو, انڈیا کے سارے میچز تو قذافی میں کھیلے جائیں گے. تو قذافی صرف ابھی تک تو گرایا گیا ہے, جو عمارت بلڈنگ ابھی نئی جو بننی ہے اس میں تو ٹائم لگنا ہے نا. تو یہی چیز ہے کہ آپ نے یہ بنانی ہے, اور اس کے بعد پھر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں. دیکھیں عثمان بھائی, ہم چاہتے ہیں کم از کم ایز اے نیشن, ہم جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں, ہم ایک آئی سی سی ایونٹ پاکستان میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ یار چیمپئنز ٹرافی اسی طرح ہی ہو جس طرح ہم نے امید کی ہوئی ہے. یہ تب بھی ہو پائے گی جب اسٹیڈیم بن جائیں گے, جب جو ہے وہ بے شک پاکستان ٹیم جس طرح کا پرفارم کرتی ہے وہ تو میں ان سے کوئی امید نہیں لگا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے اچھے اسٹیڈیمز بنیں گے, جتنی اچھی فیسلٹیز دی جائیں گی, یہ بات ہم تو کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب کوئی نیوزی لینڈ یا انگلینڈ, آسٹریلیا, یہ ٹیمیں کل کو جا کے جب بولیں گی کہ یار ہم ادھر چیمپئنز ٹرافی کھیلنے گئے ہیں, تو یار بڑا مزہ آیا, بڑی فیسلٹیز تھیں, بڑا ہمیں انٹرٹین کیا گیا, یہ تو وہ آپ کا پازیٹیو بنے گا. اگر ادھر جا کے کسی نے کچھ غلط بول دیا تو وہ پھر نیگیٹو وے میں چلا جائے گا, وہ پھر آپ کو مسئلہ بنا سکتا ہے. باقی فروری میں چیمپئنز ٹرافی ہے, اسٹیڈیم کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے,
اور اب دیکھتے ہیں باقی پھر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. باقی عثمان بھائی اگر آپ عثمان بھائی ہینڈل کرتے ہیں پلیز. میں یہ کہوں گا کہ یار دیکھو آپ مشفق الرحیم نے سینٹورس گیا تھا وہ اسلام آباد, کتنی تعریف کی ہے اس نے کہ بھائی پاکستان بڑا پیارا ملک ہے. ہمارا ملک بڑا پیارا ہے, کوئی بھی ٹیم آتی ہے وہ تعریف کرتی ہے, سیکورٹی ارینجمنٹس کی تعریف کرتی ہے, کنٹری کی تعریف کرتی ہے, شہروں کی تعریف کرتی ہے, موٹر ویز وغیرہ کی تعریف کرتی ہے کہ بھائی اچھے بنے. بٹ آپ پی سی بی کے ارینجمنٹس دیکھو, چیئرمین نے بولا ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں ہے, تو آپ نے کیا کیا اس انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو بنانے کے لیے؟ آپ نے بلڈنگ تھی اس کو گرائی, آپ دوبارہ بنا رہے ہو. آیا آپ نے نیا اسٹیڈیم بنایا, نئی بلڈنگ بنائی. کراچی میں آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ پرانی بلڈنگ گرا رہے ہو, نہیں بنا رہے ہو. تو ایک بلڈنگ کو گرانا, اس کو نیا بنانا, یہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو میٹ نہیں کرتا. دنیا کے پاس 1 لاکھ کراؤڈ والے اسٹیڈیم ہیں, وہاں آنے تک اچھی ٹرانسپورٹ ہے, باقی سارے ارینجمنٹس ہیں. میں پھر وہی عمر افضال سے بات کر رہے ہیں, میں نے پی سی بی کے ایکریڈیشن کی اپلائی کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پریس باکس میں جگہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو آپ کے لوکل جرنلسٹ کے لیے آپ کے پریس باکس میں جگہ نہیں, آپ چیمپئن ٹرافی کے جرنلسٹ کیسے ہوسٹ کرو گے؟ اب اگر 200 پلس وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں, آپ نے ہر ملک سے 10 جرنلسٹ آتے ہیں, 50 آپ کے ہوگے, 10 باقی ہوگے, آپ کہاں اکاموڈیٹ کرو گے؟ تو یقین مانو دل دکھتا ہے. پی سی بی کہتا تو ہے ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, تو بھائی وہ پیسے لگاؤ نا. کیا ابھی تک کوئی نیا اسٹیڈیم بنا جب سے محسن نقوی آئے؟ پیچھوں کو چھوڑ دیں, محسن نقوی نے کوئی نیا اسٹیڈیم بنایا ہو تو یہ چیمپئن ٹرافی نہ بھی ہوتی تو ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو تو گراؤنڈ ہونے چاہیے نا. انٹرنیشنل کرکٹ تو ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہوئی. ڈومیسٹک کرکٹ ہے, مطلب چلیں آپ چیمپئنز ٹرافی نہیں کروا رہے, ہو رہی یا نہیں ہو رہی وہ بات کی چیز ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے پاکستان کے ڈومیسٹک کے پلیئر ہیں ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں, ان کو وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ دیا جائے کہ یار ہاں انٹرنیشنل کرکٹ, یہ اسی وجہ سے تو ہمارے پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے ایکسپوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو نہ تو کبھی ہم نے انٹرنیشنل گراؤنڈ میں ان کو کرکٹ کھلائی ہے, نہ ہم نے ڈومیسٹک کبھی انسانوں والی کروائی ہے. تو وہی ہے نا کہ جب آپ وہ کھیلتے ہیں جا کے انٹرنیشنل میچ میں, جب وہ آسٹریلیا میں جا کے کھیلتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ان کو بال ہی نہیں نظر آتی, وہ کراؤڈ کو نہیں ہینڈل کر پاتے, کر پاتے. تو یہی چیز ہے. باقی سائم ایوب کو کھلایا جی انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 9 لک شاٹ. اب دیکھتے ہیں کہ محمد ہریرا نے کتنے رنز کیے ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہریرا کھیلے گا, مطلب آپ نے ہریرا کو پھر نہیں کھلایا, محمد علی کو آپ نے کھلا لیا, میر حمزہ کو آپ نے نہیں کھلایا. تو پلینگ 11 میں بھی 1-2 آپ نے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ چولے ماری ہیں. رضوان آ گیا, لیکن رضوان کا ٹھیک ہے گرین پچ ہے, سرفراز اسپنر ہوتا تو اچھا کھیل لیتا, لیکن رضوان کا دیکھیں اب کیا کرتے ہیں. بابر اعظم ہے, بابر اعظم کو میں نے دیکھنا ہے لٹرلی, بابر اعظم کو میں نے اس سیریز میں دیکھنا ہے کہ بابر اعظم کو جو 1.5-2 ماہ کی بریک ملی ہے, بابر اعظم نے اس سے کیا سیکھا ہے. کیونکہ بابر اعظم کا 23 ورلڈ کپ 24 ورلڈ کپ بری طرح برا گیا ہے, سب کے سامنے تھی وہ چیزیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بابر اعظم نے ان 2 مہینوں میں کیا دیکھا ہے, کیا سیکھا ہے, کہ اب میں نے اپنی کرکٹ میں کیا چینج کر گیا ہے, کیا وہی ڈیفینسو اپروچ ہے, کیا کچھ اٹیکنگ ہوگی. اب یہ مجھے لگتا ہے. باقی تو عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کافی ہم نے مزہ کیا. باقی آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, سبسکرائب کریں چینل کو. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ میں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.